بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ السلام علیکم، میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تجوید کے متعلق میں پہلے 3 لیسن دے چکا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے وہ 3 لیسن نہیں دیکھے تو ضرور دیکھیے گا۔ پہلا لیسن تھا تجوید کے بارے میں چند غلط فہمیاں جو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تجوید سیکھنا بہت مشکل فن ہے، اس کے متعلق ہے۔ اور 2 لیسن تجوید سیکھنے کی ضرورت اور 2 لیکچر ہے میرے، اگر آپ نے نہیں دیکھے تو ان کو ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج ہم تجوید سیکھنے کے متعلق آسان طریقے، آسان پوائنٹ آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ان پوائنٹ پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے یہ تجوید سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید سیکھنے کے لیے بیٹھیں تو قرآن کریم کو سیکھنے کی جو فضیلت ہے اس کو یاد رکھیں۔ جب آپ اس کی فضیلت کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے قرآن کریم کا سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا، کہ جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ ہم دنیا کے معاشرے کے اندر بڑا بننے کے لیے ہم کتنی تگ و دو کوشش کرتے ہیں، اور دنیا میں بڑا بننا یا مرتبہ حاصل کرنا یہ صرف دکھلاوا ہے اور عارضی ہے۔ اصل مقام وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے قرآن کریم سیکھتے وقت اس کی فضیلت کو جب یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ بہت جلد یہ قرآن کریم کو آسان طریقے سے سیکھنا شروع کر دیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جب آپ نے قرآن مجید کو سیکھنا ہے تو نیت کرنا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں قرآن کریم سیکھ رہا ہوں، قرآن کریم کو سیکھنا چاہتا ہوں اور تلاوت قرآن کریم کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ میرا اور دنیا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کے ہر کام کا جو دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بیان کی ہے، اس میں سے ایک حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب دیے تھے وہ چن چن کر دیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے ساتھیوں کا دل کا امتحان لیا ہے، ان کو میں نے چن چن کر آپ کی صحبت میں بھیجا ہے۔ تو کبھی کبھی صحابہ کرام سے وہ اعمال سرزد ہو جاتے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے، کہ ان کا حل کیا اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایک صحابی تھے مکہ مکرمہ کے اندر، کسی عورت کے ساتھ ان کا نکاح کی بات چیت چل رہی تھی، اور وہ قیس ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی تھی۔ اب جب انہوں نے پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا آپ مدینہ آ جائیں، میں تو مدینہ میں آ چکی ہوں ہجرت کر کے، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں، میں آپ سے نکاح کر لوں گی۔ تو اس صحابی نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ چلا گیا، شادی کر لی۔ اتنی مشہور حدیث ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ مرید رسول ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، یا اللہ اگر دین کا بڑھاوا چاہتے ہیں تو عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دین کے لیے انتخاب فرمایا تھا۔ یہ وہ صحابی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 احادیث نقل کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، اور اس میں اس صحابی کا نام تک ذکر نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی، جس نے جس مقصد کی ہجرت کی ہے اللہ اس کو اس کا مقصد پورا کر دے گا۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی ہجرت کی ہے اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت کی ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کا ہجرت اس عورت کے لیے ہے۔ کیا معنی؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اچھے کام کا، تو اچھے کام کا ارادہ کریں۔ مثلا آپ نے کہیں جانا ہے کسی کام کے لیے اور نماز کا وقت بھی ہے، تو آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے بھائی عصر کی نماز فلاں مسجد میں جا کر پڑھنی ہے، اور ساتھ یہ کام بھی کرتے چلے جائیں۔ تو چونکہ آپ نے عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کہ میں نے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، تو آپ جب گھر سے نکلیں گے تو آپ کے ہر قدم پر آپ کو اس نماز کی نیت ثواب سے آپ کو یہ اجر ملتا چلا جائے گا، اگرچہ ساتھ اپنے کام بھی کر لیں گے۔ اور اگر آپ یہ ارادہ کریں کہ میں نے بازار جانا ہے، جب بازار چلے گئے کام بہت کر لیا، کبھی نماز کا وقت ہو تو نماز بھی پڑھ لیتا ہوں ساتھ، تو آپ کا یہ عمل نماز تو ہو جائے گی،
ادا کر لی آپ نے، لیکن جو ہر قدم پر آپ کو اجر ملنا تھا گھر سے چلتے ہوئے، وہ اس سے آپ محروم ہو جائیں گے کہ آپ کا ارادہ اس بازار میں جانے کا تھا، نماز پڑھنے کا نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ ارادے میں تبدیلی کر لیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے فارمس میں جا کر، وہاں میں نماز پڑھنی ہے اسی میں جا رہا ہوں، تو سساؤ کام ہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ کوئی نفلی عبادت کرنا چاہیں تو آپ کتنی نفلی عبادت کے اندر آپ شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے وضو کیا ہے، مسجد میں جب گئے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، وقت تھوڑا ہے جماعت ہونے میں، آپ نے تحیت المسجد بھی پڑھنی ہے، تحیت الوضو بھی پڑھنا ہے، اعتکاف کی نیت بھی کرنی ہے، آپ نے کوئی اور حاجت سات الحاجت بھی پڑھنی ہے، تو ہم تمام نمازوں کا اس 2 رکعت میں ارادہ کر لیں تو آپ کی تحیت الوضو بھی ہو جائے گی، تحیت المسجد بھی ہو جائے گی، صلاۃ الحاجت بھی ہو جائے گی۔ ان تمام اعمال آپ کے اس کے اندر جمع ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے نیت کر لی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، جب آپ نے قرآن مجید کو سیکھنے کا ارادہ کرنا ہے تو صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کو سیکھنا ہے، کوئی نمود و نمائش نہیں کرنی کہ میں نے بڑا قاری بننا ہے، میری آواز میری دنیا کے اندر چرچا ہو، میری شہرت ہو، میں نے اسے پیسہ حاصل کرنے، میں نے یہ ایک روزگار بنانا ہے۔ نہیں نہیں، آپ کا مقصد صرف قرآن کریم سیکھنا ہو کہ میں نے یہ قرآن کریم کی تلاوت سیکھنی ہے، آپ کی یہ نیت ہو تو انشاءاللہ آپ کو جلدی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش، کوئی لالچ دل میں چھپا ہوا ہو تو اسے فوراً دماغ سے نکال دیں کہ میں نے صرف قرآن کریم پڑھنا سیکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے بس۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عربی حروف کے یہ 29 حروف ہیں، اور پورا قرآن مجید، قرآن کریم کی ایک آیت، ایک سورت، پورا قرآن مجید انہی 29 حروف میں سے بنا ہے۔ ان میں سے بھی 12 حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے، جن کا تلفظ سیکھنا ہے، جن کا مخرج سیکھنا ہے، جن کو ہمیں ادا کرنا سیکھنا ہے، ورنہ اس میں سے بھی 17 حروف ایسے ہیں جن کو ہم ہر روز اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جس طرح عربی میں استعمال کرتے ہیں اس طرح ہم اردو کے اندر بھی بولتے ہیں۔ ان 17 الفاظ کو سیکھنے کی اتنی مشقت نہیں ہے، محنت نہیں ہے، وہ 17 حروف ہیں۔ جب ان کو نکال لیا تو صرف 12 حروف بنتے ہیں کہ جن کو آپ نے سیکھنا ہے۔ تو صرف 12 حرف کا سیکھنا کتنا مشکل ہے آپ کے؟ یہ 29 حروف ہیں، الف سے لے کر یا تک، یہ ٹوٹل حروف ہیں الف سے لے کر یا تک۔ اس تختی میں سے یہ 17 حروف ہیں، الف با تا جیم دال را سین شین فا کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ 17 حروف ایسے ہیں جو عربی میں بھی بولتے ہیں اور ہم اردو میں بولتے ہیں، جس طرح عربی میں بولتے ہیں اسی طرح ہم اردو میں بولتے ہیں، جس طرح عربی میں ادا کرتے ہیں اسی طرح ہم اردو میں بھی ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 17 حروف پڑھنے آتے ہیں، ان کو پڑھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان ہے۔ جب ہم ان کو پڑھ لیا ہم نے اور ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں، ابھی یہ نکل جائیں گے تو پھر ہمارے پاس یہ 12 حروف بچ جاتے ہیں۔ اصل میں ان 12 حروف کو ہم نے سیکھنا ہے، ان کا مخرج سیکھنا ہے، ان کا تلفظ سیکھنا ہے، ان کی ادائیگی سیکھنی ہے۔ اگر ہم نے ان 12 حروف کو سیکھ لیا تو ہم پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور پوری تجوید جو ہمارے لیے ضروری ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہم اتنا سیکھ سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا زبر، زیر، پیش، شد، جزم، یہ مد، اقلاب، حروف لین، یہ ایک آسان ہے، ہم ان کو تھوڑے دنوں کے اندر ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں ان 12 حروف کا مخارج کا سیکھنا ہے اور ان کو ادا کرنا ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی محنت کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ تھوڑی محنت کریں گے تو ہم ان حروف کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ جو 17 حروف ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، جو عربی میں پڑھتے ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، ان میں الف، با، تا، یہ الفاظ ہیں۔ جیسے الف ہے، الف کی آواز وہی ہے جو عربی کے اندر ہے، الف کی آواز وہی ہے جو اردو کے اندر ہے۔ ان کو پڑھنے کے اندر ہمیں اتنی مشکل پیش نہیں آئی۔ اب دیکھیے جیسے الف کی آواز آ سے آتی ہے، جیسے علم، اہم، یہ دونوں عربی لفظ ہیں، الف پڑھا جا رہا ہے، علم، اہم، اور اردو میں بھی ابھی، ایسے، علم، ابھی، اہم، ایسے جس طرح الف کی آواز عربی کے اندر ہے ایسے ہی الف کی آواز اردو کے اندر بھی ہے۔ تو میں نے کہا جو 17 حروف ہیں وہ اردو اور عربی دونوں جگہ بولے جاتے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں علم کہنے میں اور ابھی کہنے میں، اہم کہنے میں اور ایسے کہنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ حالانکہ یہ عربی کے الفاظ ہیں، یہ اردو کے ہیں، لیکن دونوں میں الف جو ایک جیسا پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح با ہے، با عربی میں برکت، بندر، بندر وہ بندر نہیں جو ہمارے ہم جو اسے بندر کہتے ہیں، بلکہ یہ عربی کے اندر بولا جاتا ہے اور یہ بڑا ایک موزوں لفظ ہے، جسے بندرگاہ ہے، یا اب بھی عربی شہزادوں کے نام بندر کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ تو یہ با سے بنتا ہے، برکت، بندر۔ اس طرح با سے بات بنتی ہے، اردو کا لفظ ہے، تو برکت، بات، بندر تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ عربی کا لفظ بھی ہیں، اردو کے لفظ بھی ہیں۔ تو میں نے کہا 17 حروف ایسے ہیں جو اردو اور عربی دونوں میں بولے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تو لہٰذا ہم با کو بھی آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تا ہے، تا سے تکلیف، تہجد، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، ان میں تا پڑھی جا رہی ہے۔ ترازو ہے، تالی ہے، تلاش، یہ اردو کے لفظ ہیں۔ تو جس طرح تا یہاں ہے اسی طرح یہاں اردو کا تا بھی ہے۔ تکلیف، تہجد، ترازو، تالی، تلاش، تمام
تا پڑے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا 17 حروف ایسے ہیں جو عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر دونوں طرح پڑھے جاتے ہیں، اور دونوں کو پڑھنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اس طرح یہ تمام جو الفاظ ہیں 17 حروف جو ہیں اسی طرح اردو اور عربی دونوں طرح بولے جاتے ہیں، تو لہٰذا ان کو حاصل کرنا، ان کو سیکھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم سیکھ سکتے ہیں۔ البتہ وہ جو 12 حروف ہیں، یہ جو 12 حروف ہیں سا ہا خا ذال ذا صاد ضاد طا ظا عین غین قاف، یہ 12 حروف ہیں، ان پر ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے ان کو سیکھنا ہے، ان کا مخرج سیکھنا ہے، ان کی ادائیگی سیکھنی ہے، ان کا تلفظ سیکھنا ہے۔ اور یہ 12 حروف میں ایک سا ہے، سا یہ خالص عربی لفظ ہے، اس جیسی آواز، اس جیسا تلفظ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں سا کو ادا کرنے کے لیے اس کا طریقہ سیکھنا ہے، مشق کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ عربی کے 29 حروف میں سے ان 17 حروف کو جو ہم ادا کر سکتے ہیں، جن کو ہم عربی کی طرح ہو بہو ادا کر سکتے ہیں، عربی کی طرح اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اور عربی میں بھی ہم بولتے ہیں، وہ 17 حروف ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں الگ محنت کرنے کی، مشقت کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ جو 12 حروف ہیں ان میں سا پہلا لفظ ہے، ان کو سیکھنے کے لیے ہمیں چند قواعد، چند مخارج سیکھنا ضروری ہے، بس ان 12 حروف کو ان کے مخارج کے مطابق سیکھنا ہے۔ تو لہذا آپ کو ان 12 حروف کو ادا کرنے کے لیے گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ 12 حروف ہیں، ان کو ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، جب آپ نے مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، تو پریکٹس کرتے ہوئے، تلفظ کی ادا کرتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے آپ نے شرمندگی محسوس نہیں کرنی۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہوئے یا بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں پڑھنا، لفظوں کو ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو لہذا جب آپ نے ان کو سیکھنا ہے تو سیکھتے وقت آپ نے اپنے دماغ سے شرمندگی کو نکال دینا ہے کہ آپ نے ایک بڑے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے اللہ کی کلام قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اور اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ چھوٹی سی بات آپ کے آڑے نہ آئے، بلکہ آپ نے شرمندگی کو محسوس نہیں کرنا۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے یا ہچکچاہٹ پیدا ہو رہی ہے، تو آپ یہ بات فوراً یاد رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اکثر صحابہ کرام بڑی عمر میں ایمان لائے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور ان کو محسوس ہوا کہ وہ عربی بول تو سکتے ہیں لیکن پڑھنا یا لکھنا ان کے لیے مشکل تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 60 70 80 سال کی عمر میں یہ عربی لکھنا پڑھنا سیکھنا شروع کیا۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اتنی بڑی عمر میں عربی سیکھنا اور عربی لکھنا سیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں کیوں یہ شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اتنی بڑی عمر میں قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ فخر کی بات ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کا انتخاب کر لیا ہے اپنی کلام کے لیے۔ خیرکم من تعلم القرآن، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے۔ 5 ٹپس، آپ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ قرآن کریم سیکھنا، تجوید سیکھنا، مشق کرنا شروع کریں۔ ایک ایک لفظ، دو لفظ، ایک آیت، آدھی آیت۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورے قاعدے کا ایک پیج آج پڑھنا ہے، نہیں، آپ ایک لفظ لے لیں، 2 لفظ پڑھ لیں، 3 لفظ پڑھ لیں، اس کو بار بار پڑھیں، مشق کریں، اس کو سیکھیں۔ تو لہذا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ نے ایک سفر شروع کر لیا ہے بس، اور وہ ہے قرآن مجید سیکھنے کا سفر۔ آپ اس صف میں آ چکے ہیں جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ میرے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ وہ جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ فرشتوں کے پروں پر چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا شمار ان طالب علموں میں ہو چکا ہے جو اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو لہذا آپ کو جلدی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ جتنا بھی پڑھیں، ایک لفظ، 2 لفظ، 3 لفظ، اس کو مشق کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، سیکھنا شروع کریں اور اس کو ازبر کریں، یاد کریں۔ اور چھٹی بات جو بہت ضروری ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید کا لفظ غلط پڑھنے پر لعنت جلی ہوتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی کلام پر تعریف۔ تو لہذا اگر آپ پریکٹس کرتے ہوئے، مشق کرتے ہوئے آپ سے غلطی ہو جائے، آپ لفظوں کا غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کو ادائیگی ادا نہیں کر رہے صحیح طریقے پر، اور لفظوں کا معنی بدل رہا ہے، تو سیکھتے وقت غلطی کرنا اور ہے، اور قرآن مجید پڑھتے وقت غلطی کرنا اور ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو گناہ ہوگا، لیکن آپ سیکھ رہے ہیں لفظوں کی ادائیگی، اور لفظ کو ادائیگی کے وقت آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، آپ کی زبان پر وہ تلفظ ادا نہیں ہو رہا، آپ کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کوشش کرنے پر، اگرچہ وہ لفظ غلط ادا کر رہے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں، تو اس غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا یہ خوف نہیں کرنا
کہ میں غلط پڑھ لوں گا گناہ ہوگا، نہیں نہیں، سیکھتے وقت غلطی کرنا کوئی بات نہیں ہے، اور سیکھتے وقت غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ آپ نے جب الفاظ کو ادائیگی شروع کرنی ہے ادا کرنا، تو شروع میں ان الفاظ کی ادائیگی میں مبالغہ کرنا ہے۔ مبالغہ کہتے ہیں کہ حد سے بڑھ جانا، یعنی آپ اضافی زور لگائیں، اضافی محنت کریں اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے، تاکہ آپ اس کا تلفظ آپ سیکھ سکیں۔ مثلا قاف ہے، قاف آپ کہیں قاف، یہ مبالغہ ہے۔ سیکھنے کے لیے آپ اس لفظ کو لمبا کریں، اس کی ادائیگی کو لمبا کریں، تاکہ آپ اس کی ادائیگی تک پہنچ جائیں، تو اس کو کہتے ہیں مبالغہ آرائی، یعنی لفظوں کو ادائیگی کے وقت اب جو سیکھنا ہے، لفظوں کی ادائیگی میں مبالغہ کرنا ہے، اضافہ کرنا ہے، زور زیادہ لگانا ہے، تاکہ آپ اس کے مخرج تک پہنچ سکیں۔ جیسے قاف، خا، خلیل، غین، حالانکہ پڑھنے میں قاف، خا، غین ہے، اصل تلفظ ہے، لیکن سیکھنے کے لیے آپ اس کو لمبا کریں گے، قاف، غین، آپ کو اس کا مخرج معلوم ہوگا کہ میں ان لفظوں کو کہاں سے ادا کر رہا ہوں۔ تو لہذا جب آپ نے ان الفاظ کو سیکھنا ہے، سیکھتے وقت ان کی ادائیگی میں مبالغہ کرنا، تاکہ آپ کو ان کا مخرج معلوم ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ لیکن جب آپ سیکھ جائیں گے تو پھر نارمل حالت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں قاف، غین، خا، وا، یہ جو الفاظ ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے، ادائیگی کے وقت ان کے اندر مبالغہ کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کو ان کا مخرج معلوم ہو جائے۔ اور آخری ٹپس، آخری طریقہ، آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جن الفاظ کو پڑھنا ہے ان کی مشق کرنی ہے، مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، مشق مشق، پریکٹس پریکٹس۔ آپ نے جن الفاظ کو پڑھنا ہے، آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو لفظ آپ کو مشکل ہے، آپ اس کو دل میں دہراتے رہنا ہے۔ آپ بے شک کام کرتے رہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ میں نے لفظ سیکھنا ہے، تو آپ کرتے ساتھ پڑھتے رہیں، سا، سا، خو، قاف، غین، وا، جو بھی لفظ مشکل آپ کی پیش آ جاتا ہے، کہ پریکٹس کرنا، مشق کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ پوائنٹ اپنے سامنے رکھیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے چند دنوں کی بات ہے، آپ تجوید اتنی سیکھ جائیں گے جتنا قرآن کریم پڑھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ باقی اس کے جو زبر، زیر، پیش وغیرہ ہیں، یا اقلاب ہے، ادغام ہے، غنہ ہے، اخفا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے سیکھنے میں اتنے مشکل نہیں ہوں گے، ان کو صرف پڑھنے کے ساتھ انشاءاللہ وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا الفاظ کا جو مخرج ہے ان کا معلوم کرنا، ان کو ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ 12 حرف ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ یہ ابھی کے بعد سیکھ جائیں گے، قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور یہ کام صرف اور صرف مشق سے حاصل ہوگا۔ اس لیے تجوید کے احکام کو یاد کرنا، ان کے قاعدوں کو یاد کرنا اتنا اصل مقصد نہیں ہے کہ قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، نہیں، بلکہ ان الفاظ کی ادائیگی پر عبور حاصل کرنا، کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے معلوم ہو کہ آپ ان الفاظ کو جانتے ہیں، ان کا مخرج جانتے ہیں۔ اصل تجوید یہ ہے، صرف تجوید کے قانون کو یاد کرتے رہنا، پڑھتے رہنا اور کرتے رہنا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے ادائیگی کے وقت ان الفاظ کا ادا کرنا اصل یہ تجوید ہے۔ اگر آپ نے 12 حروف کو سیکھ لیا، ان کے مخرج کو سیکھ لیا، کہ جب آپ وہ قرآن مجید پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر لفظ را ہے، را پر پڑا جا رہا ہے، ہا ہے، الرحمن الرحیم، تو سننے والا یہ کہے گا کہ یہ آدمی قرآن مجید پڑھنا جانتا ہے، کہ الفاظ کو ادا کرنا جانتا ہے، الفاظ ادا کر رہا ہے، اور یہ تجوید ہے۔ تو لہٰذا جب آپ 12 حروف کو سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ آسان ہو جائے گا۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ہم سفر رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیسنوں کے اندر ان حروف کے مخارج کو انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ لگے آئیکن بٹن کو دبائیں، تاکہ ہمارا آنے والا ہر لیسن جو ہے آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔